حضرت مولا مرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت پر جبری نہیں تھے، بلکہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی خلافت کو اللہ کا انتخاب یقین کرتے تھے۔ جملہ سنیے، اللہ کا انتخاب۔ یہ کیا تم نے گھوڑے والوں نے تم نے کہانیاں نکالی ہوئی ہے کہ جبری تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا؟ میں نے کہا جس کے پیچھے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، آپ کے سارے خاندان نے نمازیں پڑھی، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ کہ کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا وہی کہہ رہا ہوں نا، گھوڑا کم نکالو کتابیں پڑھو نا۔ ہم تو ساری رات نکال کے تمہارے لیے محنت کر رہے ہیں کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اب آپ غور کیجئے، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جس وقت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا اپنی بیعت کے لیے، اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ جملے آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس کو یہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار۔ یہ وہ بات کر رہا ہے جو ولایت کبریٰ پر فائز ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، اے معاویہ شورا اور انتخاب کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ کون خلیفہ منتخب کرے گا، کون کرے گا؟ فرمایا اس کا حق مہاجرین کے پاس ہے اور وہی شورا بنا سکتے ہیں۔ یہ میرا قول نہیں، مولا مرتضیٰ کا ہے، دانت نہیں چبانا، کتاب اٹھا کے پڑھنا۔ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا کا انتخاب کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ آگے سنیے میرے مولا کے کلمات۔ جب ہم منبر پر کہتے ہیں نا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفائل، تو ایک روح ہماری وجد کر رہی ہوتی ہے کہ کس کا نام لینے کے اللہ سعادت دے رہا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا سنیے کیا مقام ہے۔ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا جو ہے، شورا اور انتخاب کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، جب مہاجرین اور انصار کسی بندے پر جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام کہیں، کان ذالک اللہ رضا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر آگے کرتے ہیں بایعون ابا بکر و عمر و عثمان۔ فرما ابو بکر عمر عثمان وہ ہیں جن کو مہاجرین انصار کی شورا نے منتخب کیا، اور وہ اپنی مزاروں کے اندر ہے، اور جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اے معاویہ انہوں نے ہی میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہٰذا اب آپ نہیں میں نہیں، جن کا انتخاب شورا کرے، مہاجرین کرے، اور وہ مہاجرین بندوں کا انتخاب ان کا نہیں، کانا رضا للہ، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ پوزیشن ہے شیخین کریمین کی، اور یہ مقام اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی اہل بیت پنجتن پاک کی محبت ہوگی نا، وہ شرم سے نظریں جھکائے گا اور کہے گا واقعی میں جن کے نام اوپر ہے وہ صداقت والے، کیونکہ علی نے مسئلہ کلیئر کر دیا، تیرے پر نہیں چھوڑا کہ کمی یا خمینی کو بیچ میں لے کر آئے، واضح کر دیا اور کہا کہ کانا رضا للہ، مہاجرین نے جن کو منتخب کیا وہ اللہ کا انتخاب تھا۔ تو ہم علی کے کہنے پر چل رہے ہیں پیچھے۔ اب کیا باتیں یہ پھلجڑیاں آپ کی رہ گئی کہ جناب جو کہ فلاں نے لے لیا تھا، یہ حضرت مولا کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو ردل۔ یہ کس دور میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ کے مقابلے پر کہہ رہے ہیں یہ بات، جبکہ تینوں خلفاء اپنے مزاروں میں جا چکے ہیں، اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں۔ فدق کے مسئلے کو نپٹے ہوئے بھی کئی دہائیاں ہو چکی ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ فَإِنِ اجْتَمَعُوا رَجُلًا وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ اللَّهُ رِضًا، جس پر مہاجرین اور شورا جمع ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ بندے جمع ہوئے ہیں، فرمایا خدا جب انتخاب کرتا ہے تو انہی کے ہاتھ سے کرواتا ہے۔